السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو۔ میری اپنے دیکھنے والے دوستوں سے درخواست ہے، جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کے نیچے لنک موجود ہے، سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا ٹاپک ہے دوستی، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک تحریر میں نے دیکھی تو میں نے کہا اس پر ویڈیو بنانی چاہیے، مجھے بڑی اچھی لگی۔ بات کچھ یوں ہے، ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے شریک ہوا کرتا تھا، دوستوں سے ملتا جلتا تھا، بیٹھک کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک دن کسی بدمزگی کی وجہ سے دوستوں کے درمیان نوک جھونک ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، دلوں میں میل آ گیا۔ بعد میں باہمی دوستوں نے مل کے اس دوست کی ناراضگی بھی دور کی اور اس سے معافی تلافی بھی کی، لیکن اس کے باوجود اس دوست نے اس محفل میں آنا جانا شروع نہ کیا، بلکہ اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی اور دوستوں میں آنے جانے سے گریز کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد ایک انتہائی سرد رات میں اس محفل کے ایک بزرگ نے اس ناراض شخص سے ملنے کا پروگرام بنایا، اس دوست کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ بزرگ شخص سے ملنے ان کے گھر گئے تو اس شخص نے بزرگ کو کہا کہ آپ نے پچھلے جھگڑے میں اس کی حمایت کیوں نہیں کی، آپ اپنے دوسرے دوست کی طرفداری کیوں کی۔ ناراض شخص کو اس بزرگ نے گھر میں تنہا ایک آتش دان کے سامنے بیٹھے پایا، جہاں روشن آگ جل رہی تھی، ماحول کافی آرام دہ تھا۔ اس شخص نے مہمان کا استقبال کیا، دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور آتش دان کے آس پاس رقص کرتے شعلوں کو دیکھتے رہے۔ آگ جلتی رہی اور دونوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد مہمان نے ایک لفظ کہے بغیر جلتے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس کو چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور ایک طرف الگ رکھ دیا۔ میزبان خاموش تھا مگر ہر چیز پر دھیان دے رہا تھا کہ بزرگ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا شعلہ بجھنے لگا۔ تھوڑی سی دیر میں جو کوئلہ پہلے روشن اور گرم تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہا تھا، اب ایک کالے اور مردہ ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ جب سے بزرگ اس ناراض شخص کے گھر میں آیا تھا، اس وقت سے لے کر میزبان اور اس مہمان کے درمیان چند الفاظ ہی بولے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے مہمان نے اس ٹھنڈے کوئلے کو دوبارہ اٹھایا اور اسے آگ کے بیچ میں رکھ دیا۔ فوری طور پر اس کے چاروں طرف جلتے ہوئے کوئلوں کی روشنی اور حرارت نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جو کوئلہ پہلے بجھ گیا تھا، آتش داں سے باہر نکلنے کے بعد جب اسے دوبارہ بزرگ نے اسی آگ میں رکھا تو وہ پھر دوبارہ چمک اٹھا اور دوبارہ حرارت محسوس کرنے لگا اور دوبارہ جل گیا، جیسے اس کوئلے کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ اٹھے اور جانے کا ارادہ کیا تو میزبان جوان کا دل بھر آیا اور اس خاموش پیغام کو اس کے دل نے بھانپ لیا۔ بزرگ کو گلے لگایا اور اپنے غصے اور ناراضی پر معافی مانگی اور شرمندگی کا اظہار کیا، اور بزرگ مہمان سے اپنے رویے پر معافی چاہی۔ اس تحریر میں دوستوں کے لیے کچھ سبق ہیں۔ جو دوست چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، ان کی مثال ایسے کوئلے کی مانند ہو جاتی ہے جسے آتش داں سے اٹھا کے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔ جبکہ اسی کوئلے کو جب دوبارہ آتش داں میں رکھا جائے، دوستوں کی محفل میں رکھا جائے، تو پھر وہ انہی سے طاقت لیتا ہے اور انہی سے حرارت لیتا ہے اور دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ محفل کا ہر رکن دوستوں سے آگ اور حرارت لیتا ہے۔ گروپ کے ارکان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلے کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی آگ کو روشن کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط، مؤثر اور دیرپا ہو اور ماحول آرامدہ ہو۔ ہم دوست ایک دوسرے کے دستے بازو بنیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث بنیں۔ گروپ بھی ایک کنبے کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کبھی ہم کچھ پیغامات سے ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم یہاں ایک دوسرے کی خیریت سے آگاہ رہنے کے لیے، خیالات کا تبادلہ کرنے یا محض یہ جاننے کے لیے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، دوسروں سے حرارت لیں، اس شعلہ کو زندہ رکھیں اور اللہ کی بخشی گئی سب سے خوبصورت چیز دوستی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھیں،
ایک دوسرے کو طاقت دیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کو فروغ دیں۔ یہ تھا پیغام آج کا، اور آج کی ویڈیو اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ دوستی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ایک اچھا دوست آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے باعث طاقت، آپ کے لیے باعث عزت اور تکریم ہوتا ہے۔ شکریہ۔